اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے جو شخص میرے سنت کو محبت کی ہے وہ گویا کہ مجھے محبت کی، اور جس نے مجھے محبت کی میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے رسول کی فعل سے جو چیز ثابت نہیں ہے میرے دوستو، نہ ہی کوئی تابعین سے، صحابۃ الاجمعین سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ سلف صالحین سے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد للہ وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو بزرگ، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ربیع الاول کی آمد ہے، اور اس سلسلہ میں میرے دوستوں جو کرنے والے کام ہیں، جو نہ کرنے والے کام ہیں، اس کے متعلق کچھ بتانے جا رہا ہوں۔ میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے اللہ کی قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ کی نزدیکی، معرفت ربانی، قرب یازدانی، عدل عمرانی حاصل کرنا چاہتے ہو تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کروں۔ جو شخص اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے وہ یقیناً اللہ کی قرب، معرفت ربانی اور قرب یازدانی، عدل عمرانی اس کو ہی حاصل ہو سکتے ہیں، اور اللہ چاہے تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو بھی بخشش فرما دے۔ دوسری جگہ میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ شخص جس نے اللہ کی اطاعت کی ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے وہ بہت بڑی کامیاب ہے۔ ایک جگہ میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دی ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے وہ گویا کہ اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اب میرے دوستوں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، تم لوگوں میں سے کامل ایماندار کوئی بھی نہیں بن سکتا اتنا وقت تک جتنا تک تمہارے اولاد و فرزند، تمہارے مال و دولت، دنیا کی جتنی چیزیں، تمام چیزوں سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کے اوپر نہ ہو، تو کوئی کامل مکمل ایماندار نہیں بن سکتے۔ تمہاری اولاد سے، تمہارے مال سے، تمہارے دولت سے، بلکہ دنیا کی ہر چیزوں سے سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کے اوپر۔ اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو شخص میرے سنت کو محبت کی ہے وہ گویا کہ مجھے محبت کی، اور جس نے مجھے محبت کی میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو میرے دوستو، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا محبت کرنا، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قول و فعل کو، میرے دوستو، اللہ کے رسول کے قول اور فعل کے مطابق چلنا، اللہ کے رسول کی قول و فعل کی اتباع کرنا، یہ گویا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا، یہ گویا کہ اللہ کے رسول کو محبت کرنا۔ جس نے اللہ کے رسول کی سنت کو محبت کی، میرے دوستوں،
جب ہمارے یہاں پر ربیع الاول کے ماہانہ آتی ہیں، پوری دنیا کے اندر ایک قسم کی جشن منائی جاتی ہے، ایک قسم کی ولادت با سعادت کے متعلق میرے دوستو ہر طرف شرغل ہوتی ہیں. لوگ کوئی کھانا کھلا رہے ہوتی ہیں، کوئی جلوس سے نکال رہے ہوتی ہیں، کوئی تقریریں شروع ہو جاتے، کوئی محفل کر رہے ہوتی ہیں. میرے دوستو ہر سال پورے سال کے اندر میرے دوستو 12 مہینہ ہے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی ثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، 12 مہینوں میں میرے دوستوں جب بھی چاہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کو تم بیان کرتے رہو. کوئی لازمی نہیں ہے کہ ربیع الاول کی مہینہ میں آئے. لوگوں کو بڑی جوش آتی ہے میرے دوستو. لوگ فرض کو چھوڑ دیتے ہیں، سنت کو چھوڑ دیتے ہیں اور واجبات کو ترک کر دیتے ہیں جن کی فرض کی کوئی خبر نہیں ہوتی. میرے دوستو ایک قسم کی شرغل میں، اور کہیں تو لائٹنگ کر رہے ہوتی ہیں میرے دوستو، کہیں چراغاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی نماز کی فکر نہیں ہے. جب اذان ہو رہے تھے میرے دوستوں چاروں طرف اذان ہی ہو رہے ہیں اور مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی پکار رہے ہوتے ہیں کہ بھائی حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، نماز کے لیے آ جاؤ، اپنے فلاح اور کامیابی کے لیے آ جاؤ. لیکن لوگ اس نماز کو چھوڑ کر میرے دوستو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت منانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اس کی شرغل میں لگے ہوئے ہیں میرے دوستو. نماز کی وقت گزر رہے ہوتی ہیں، نماز کی اذان دے دی مؤذن، نماز کی وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن ان کی نماز کی فکر نہیں ہے. میرے دوستو جس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستی اس کائنات کے اندر صرف اس بات کی نشاندہی کرنے کے لیے ہے، اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد رسول اللہ اللہ کی رسول ہیں. میرے دوستوں اللہ نے فرمایا اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت آدم سے لے کر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کو ایک ہی مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اللہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. وہ اللہ رب العزت پوری کائنات کی خالق اور مالک ہے. اور اللہ کی تعلق، اللہ کے ساتھ تعلق مع اللہ حاصل کرنا ہو تو نماز میں کھڑے ہو جاؤ اور نماز میں حاضری دے دو. جب نماز پڑھو گے تو اللہ کی قرب تمہیں حاصل ہوں گے. لیکن میرے دوستوں بڑے افسوس سے کہنا پڑتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں ربیع الاول آتی ہے لوگ ہر قسم کی خرافات میں لگ جاتی ہیں، ثواب سمجھ کر میرے دوستوں ایسے کام کرنے لگتے ہیں جو بدعت ہے. اور بدعت سیئہ جس کو کہا میرے دوستوں، وہ بدعت کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کل محدثات بدعہ، ہر نئی کام کیا ہے بھائی؟ بدعت ہوا. کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہیت ہے. اور ہر گمراہی جہنمی ہے. ہر گمراہیت کیا ہے بھائی؟ جہنمی ہے. تو میرے دوستوں جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی قول سے، اللہ کے رسول کی فعل سے جو چیز ثابت نہیں ہے میرے دوستو، نہ ہی کوئی تابعین سے، صحابۃ الاجمعین سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ سلف صالحین سے، یعنی چوتھے صدی تک میرے دوستوں، چوتھے صدی تک جو چیزیں ثابت نہیں ہے کسی میرے دوستوں، نہ کسی اولیاء اللہ سے ثابت ہے، نہ کسی تابعی سے، نہ کسی تبع تابعین سے، نہ میرے دوستوں کسی سلف صالحین سے، اور نہ ہی کسی صحابی سے، نہ خلفائے راشدین سے. جو چیز ثابت نہیں ہے میرے دوستوں، نہ اللہ کے رسول کی قول و فعل سے، اس کام کو میرے دوستوں کرنا ثواب سمجھ کر جو نہ اللہ کے رسول نے کی ہے، نہ صحابۃ الاجمعین نے کی ہے، نہ خلفائے راشدین نے کی ہے، نہ تابعین تبع تابعین نے کیا، نہ سلف صالحین، نہ کسی اولیاء اللہ نے کی ہے میرے دوستوں. اس کام کو ثواب سمجھ کر نئی کام کو ایجاد کرنا، اس کو بدعت کا. کل محدثات بدعہ، ہر نئی کام وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت میرے دوستوں کیا ہے؟ یہ گمراہیت ہے. اور ہر گمراہیت کیا میرے دوستوں؟ یہ جہنمیت ہے. تو لہذا ہر قسم کی بدعت سے ہمیں بچنا چاہیے میرے دوستوں. پوری دنیا کے اندر 6 ارب لوگ ہیں. آج میرے دوستوں 1 ارب مسلمان ہیں، وہ بھی ان کی حالت بھی پتلی ہے، راسخ ایمان والے کوئی نہیں ہے. کوئی میرے دوستوں کفریت، شرکیت اور معصیت کے اندر ڈوبے ہوئے میرے دوستوں مسلمان بھی
شرک کرتے ہوئے شرک کو شرک نہیں سمجھ رہے ہوتی ہیں، مسلمان بدعت کر رہے ہوتی ہیں۔ میرے دوستوں، مسلمانوں کو یہ فکر نہیں ہے کہ بھائی میں جو بدعت کر رہا ہوں یہ ہمارے رسول نے کبھی کی ہے، ہمارے کسی خلفائے راشدین نے کی ہے، کسی صحابی نے کی ہے، کسی تابعین تبع تابعین نے کی ہے، لیکن ان کی اس کی فکر نہیں ہے۔ اپنا ہی مرضی سے میرے دوستوں یہ ایجاد کردہ چیزیں وہ اپنے ہی مرضی سے میرے دوستو دین سمجھ کر اس کو کرنا، اس کو بدعت کہتے ہیں، جو اللہ کے رسول نے نہیں کی، جو صحابۃ الاجمعین نے نہیں کی، نہ خلفائے راشدین نے کی۔ ایسے کام کو کرنا ثواب سمجھ کر یہ بدعت ہے، اور یہ قسم کی بدعت کو میرے دوستو یہ گمراہیت ہے، اور یہی گمراہیت جہنمی ہے۔ ایک جگہ پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے دن، حوض کوثر کے دن، جب لوگ ان کے پاس میرے دوستوں سب بسب بن کر ان کے پاس جائیں گے، گروہ بگروہ جماعت بجماعت ہو کر اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے، تو فرشتہ ان کو روک لیں گے۔ تو فرمایا کیا ہوا، میرے امت ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات، آپ کی دین کو بگاڑنے والا یہی لوگ ہیں، جو کام آپ نے نہیں کیے ہیں، جو کام آپ کی خلفائے راشدین نے نہیں کی ہے، جو کام آپ کی تابعین نے، آپ کی تبع تابعین نے نہیں کی ہے، جو کام اولیاء اللہ نے نہیں کیے ہیں، ان لوگوں نے اپنا ہی مرضی سے نہ دین کے اندر لا کر ٹھوک دی ہے، اور یہ اس کو ثواب سمجھ کر کرتے تھے، آپ کو دین کو بگاڑ کے رکھے ہیں، اسی وجہ سے میں نے ان کو روک لیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول اس وقت میں فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بادی، جاؤ جاؤ یہاں سے لے جاؤ ان کو نا۔ اس کے بعد میرے دوستو ان کے لیے یہی حال ہوگا، سحقن سحقن لمن غیر بادی، کہ میرے بعد تم لوگوں نے میرے دین کو بگاڑنے والے ہو، میرے دین کو تم لوگوں نے بگاڑ دیا۔